اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کامل میں قرآن کریم کتاب ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے ہدایت پانے والے لوگ اور ہدایت کے بعد فلاح پانے والے لوگ، وہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن کریم سے ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں اور ہدایت حاصل کرنے کے بعد وہی لوگ فلاح بھی پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بارے میں بہت ہی کلیئر بتا دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی چند ابتدائی آیات ہیں، آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، لا ریب کتاب ہے، اس میں ہدایت تو ہے لیکن کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تو قرآن مجید نے متقین لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات فرما رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ متقین لوگوں کی سامعین محترم کچھ نشانیاں یہ ہیں، کچھ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ متقی لوگ کون سے لوگ ہیں؟ اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، ان پر ایمان اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقین لوگوں کی یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 آیات میں فرمائی ہیں۔ تو صاحبان تقویٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے ہر حکم اور ہر پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے مطلب کی باتوں پر تو ایمان لے آئیں مگر اپنے مفادات سے متصادم باتوں کو درخور اتنا ہی نہ سمجھیں، مطلب جو باتیں ان کو پسند نہ آئیں ان سے وہ انکار کر دیں۔ ایسے کردار کے حامل افراد کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ مطلب جو چیزیں تمہیں پسند ہیں اس پر تم ایمان لے آتے ہو اور جو چیزیں تمہیں پسند نہیں ہیں اس سے تم انکار کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آگے متقی لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ جو متقی لوگ ہیں وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا کہ اللہ پاک کی ذات قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح پانے کے لیے انسان کو پہلے متقی ہونا پڑتا ہے، اور ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ فلاح کیا چیز ہے، کامیابی کیا چیز ہے۔ ہم نے اس دنیا کو ہی صرف فلاح اور کامیابی سمجھ لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ فلاح پانے کے لیے پہلے سب سے پہلے متقی ہونا ہے، اور پھر متقی انسانوں کی نشانیاں کیا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی ہیں، بہت ہی واضح الفاظ میں ہیں۔ سورۃ البقرہ کی چند آیات ہیں پہلی، اگر آپ ان پر تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ اب ایک اور لمحہ فکریہ ہے جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے آخر میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری فیملی ہے، جب بھی ہم موبائل اٹھاتے ہیں، کمپیوٹر کھولتے ہیں، ٹی وی کھولتے ہیں، ٹھیک ہے دیکھنی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، ان کے بغیر انسان کی رہ بھی نہیں سکتا، ضروری ہیں، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ان کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے کیا چیز اوپن ہوتی ہے؟ ہمارے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر موبائل کو اٹھاتے ہیں، ہم ہیں جیسے نیٹ کنیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے کیا چیز اوپن ہوتی ہے؟ خود آپ دیکھیں، سوچیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے بے حیائی، بری چیزیں سب سے زیادہ آتی ہیں، اور کوئی 5% میرے خیال میں تو یا اس سے بھی کم نہ ہو تو کوئی اسلامی چیز سامنے آئے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے قصوروار ہم خود ہیں، ہم خود بری چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جب بھی
کوئی ہم ڈانس دیکھتے ہیں، کوئی ایسی بری چیز دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، کچھ بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کو لائک کرتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، اس کو سبسکرائب کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بار بار ہمارے سامنے اوپن ہو کر آتی ہے، وہ چیز بہت زیادہ کھلتی ہے۔ وہ چیز جب بھی ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے سامنے بار بار آتی ہے، جس سے ہمیں بہت زیادہ شرمندگی کا بعض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ شرمندگی کب تک؟ آنے والی نسلیں تو اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گی، کیونکہ جب ایک بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے، وہ دیکھتے یہی چیزیں ہیں، تو وہ اس چیز کو تھوڑا ہی گناہ سمجھے گا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ قرآن آیات اور احادیث مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں کم از کم وہ اس کو کھولیں، دیکھیں، تو ان کے سامنے یہ آیات، یہ قرآنی آیات، یہ احادیث مبارکہ ان کے سامنے گھوم رہی ہوں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور یہ آج کے اس سوشل میڈیا دور میں تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار متقین لوگوں میں کرے، اور ہمیں فلاح پانے والے لوگوں میں ہمارا قرار کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔